خبروں کا آغاز کریں گے. آپ کو بتائیں کراچی میں شیشہ کیفے اور ڈرگز کے خلاف قانون نافذ کرنے والوں کا کریک ڈاؤن. دوسری جانب کراچی ساؤتھ پولیس سرپرستی میں منشیات اور غیر قانونی سرگرمیوں کا گڑھ بن گیا. ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا، ڈی ایس پی درخشاں احمد، اقبال میمن اور ایس ایچ او ساحل تھانہ کی سرپرستی میں بڑے دھندے کا انکشاف. ڈی ایس پی درخشاں احمد اقبال میمن آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کے داماد بھی ہیں. کراچی ساؤتھ پولیس کی سرپرستی میں 11 گیسٹ ہاؤسز اور درجن سے زائد شیشہ کیفیز میں غیر قانونی سرگرمیاں کھلے عام جاری ہیں. منشیات کا استعمال اور شراب نوشی پر کوئی روک ٹوک نہیں. کراچی ساؤتھ میں کچھ ہفتے پہلے سابق ایس ایس پی کے بیٹے نے ایف بی آر افسر کو سرے عام گولی مار دی تھی. ملزم آج تک پکڑا نہیں جا سکا. اور سندھ کا سب سے بڑا اسمگلنگ کا نیٹ ورک کراچی ساؤتھ زون میں چلایا جاتا تھا. ہر شیشہ کیفے سے 2 لاکھ سے 5 لاکھ روپے ہفتہ جمع کیا جاتا تھا. اعلیٰ پولیس افسر کا فرنٹ مین احمد کروڑوں روپے یومیہ وصول کرتا تھا. سابق آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے احمد کو بلیک کمپنی بھیجا تھا. اعلیٰ افسر کی جانب سے غلام نبی میمن کی ریٹائرمنٹ کے بعد احمد کو پھر سے بچا لیا گیا. اسی پر مزید جانیں گے. نذیر شاہ کامل عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں گے. نذیر، پہلے آپ کی جانب آئیں گے. اب بتائیے گا یہ کیا ہو رہا ہے کراچی ساؤتھ میں، جو شہر کا پوش علاقہ بھی ہے. ڈی ایس پی احمد اقبال میمن کو ایس پی کا اضافی چارج بھی دیا گیا تھا. ہائی کورٹ نے کلعدم قرار دیا تھا اس کو. یہ معاملہ کیا ہے آخر؟ بالکل دیکھیں، کراچی پولیس کی جانب سے ایک جانب منشیات کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں اور اس حد تک کی جا رہی ہیں کہ اس میں وفاقی سویلین حساس ادارے کی بھی مدد لی جا رہی ہے تاکہ کراچی شہر کو منشیات سے پاک کیا جا سکے. لیکن اسی کے برعکس اگر آپ ساؤتھ زون میں دیکھیں تو ساؤتھ زون میں بڑے بڑے نہ صرف گٹکے ماوے کے ڈیلر بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے کا یہاں دھندا کیا جاتا ہے، بلکہ یہاں پر باقاعدہ شیشہ کیفے کا ایک نیٹ ورک ہے اور یہاں پر یہ سسٹم جو چلایا جاتا ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ساؤتھ زون میں درجنوں کی تعداد سے نہ صرف شیشہ کیفے اور گیسٹ ہاؤس ہے بلکہ اور غیر قانونی سرگرمیاں بھی چلتی ہیں. بلوچستان، کوئٹہ یا باہر ملک سے اگر ویڈ آئس یا دیگر کوئی بھی نشہ تو وہ سب سے پہلے ساؤتھ زون پہنچایا جاتا ہے اور یہاں پر جو طلباء ہیں ان کا اور نوجوان نسل کا مستقبل برباد کیا جاتا ہے. صرف ساحل کی حدود کی بات کی جائے تو وہاں پر 13 گیسٹ ہاؤس ہے اور 11 شیشہ کیفے ہیں اور ہر شیشہ کیفے سے 2 لاکھ سے 5 لاکھ روپے تک ہفتہ جمع کیا جاتا ہے. اور پورے ساؤتھ زون کا بھتہ جو پہلے جمع کرتا تھا وہ احمد ہے، جو ڈی آئی جی ساؤتھ کا فرنٹ مین بتایا جاتا ہے. اور حساس اداروں کی جانب سے جب کریک ڈاؤن کیا گیا تو احمد جو کراچی سے فرار ہو گیا تھا، لیکن اس کی بات سے اب بتایا جاتا ہے کہ وہ واٹس ایپ پر اپنا کام چلاتا ہے. ساحل کے علاقے میں جو ایس ایچ او ساحل ہے حکمت اللہ، وہ تمام کام دیکھتا ہے. تمام گیسٹ ہاؤس جہاں پر غیر قانونی سرگرمیاں، غیر اخلاقی سرگرمیاں ہوتی ہے اور جو کیفیز ہیں ان میں بتایا جا رہا ہے کہ بیسمنٹ تک بنا دیے گئے، نیچے انڈر گراؤنڈ پارٹیاں جو پہلے ہفتے میں ہوتی تھی اب وہ یومیہ بنیادوں پر ہوتی ہیں، جہاں پر ایکسٹیسی گولیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، پلز کھائی جاتی ہے رات رات بھر، وہاں پر الکوہل اور دیگر نشہ استعمال کیا جاتا ہے. ڈی ایس پی احمد اقبال میمن جو پہلے ایس پی گلشن تھے اور جب ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد ان کو ایس پی سے واپس ڈی ایس پی کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر وہ ڈی ایس پی درخشاں لگے، لیکن وہ بھی یہ تمام غیر قانونی بند کرانے میں ناکام ہے. بلکہ وہاں رہنے والا ہر افسر جو بھی وہاں کی حدود میں رہتا ہے یا تو وہ سرپرستی کرتا ہے یا وہ کام رکوانے میں ناکام نظر آتا ہے. گزری کی حدود میں وسیم نامی 5 رکنی گینگ ہے جو پورے زون میں گٹکے کے پیسے جمع کرتا ہے اور صابر نامی پولیس اہلکار اسے چلاتا ہے اور گٹکے کے پیسے بھی ڈائریکٹ اعلیٰ افسر تک پہنچائے جاتے ہیں. اور کئی مرتبہ اعلیٰ پولیس حکام کی جانب سے وزیر داخلہ سندھ اور آئی جی سندھ، وزیر داخلہ سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی اس بات کی شکایت بھی کی گئی کہ کس طریقے سے یہاں پر اس طریقے کے افسران کو تعینات کیا گیا جن کو آئی جی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. اسی طرح جو ہر ہفتے والی جو پارٹیز ہیں وہاں پر منظم طریقے سے ان کو پولیس کا پروٹوکول دیا جاتا ہے. کم عمر لڑکے لڑکیوں کو پی ڈی آر دیا جاتا ہے، یعنی کہ پرائیویٹ ڈائننگ روم، اس کے الگ سے چارجز وصول کیے جاتے ہیں اور ان کو شیشے کے ساتھ دیگر منشیات کی بھی آفر ہوتی ہے. جو اس کو استعمال کرنے والے ہوتے ہیں وہ بالکل الگ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا. اور جو بتایا جا رہا ہے کہ سندھ کا جو سب سے بڑا اسمگلنگ کا نیٹ ورک تھا، جو اعلیٰ جو حساس اداروں کی جانب سے جب اس پر پابندی لگی تو وہ ساؤتھ زون سے ہی چلتا تھا اور کیماڑی سے ہوتا ہوا وہ پورے سب سے جو بڑا اس کا مین چیک پوسٹ تھی مجھ کو تھی، جہاں پر پہلے یومیہ
اس کے بعد پھر گھنٹوں کے حساب سے اس کے چارجز کیے جاتے تھے، اور احمد 1 گھنٹے کے حساب سے گاڑیوں سے پیسے وصول کرتا تھا، جو تقریباً 1 گھنٹے کے 1 کروڑ روپے بھی ہوتے تھے، اور کروڑوں روپے وصول کرنے کے بعد پھر یہ اعلیٰ افسروں تک پہنچائے جاتے تھے۔ تو اگر دیکھا جائے تو کراچی میں ایک جانب تو جو ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان، ان کی جانب سے بھرپور طریقے سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے کراچی میں منشیات کو ختم کیا جائے۔ آئی جی سندھ کی جانب سے بھی اس پہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سندھ بھر میں جو افسران ہیں ان کو بلیک کمپنی بھیجا جا رہا ہے، سسپینڈڈ کمپنی بھیجا جا رہا ہے، لیکن ساؤتھ زون میں ایک الگ سی دنیا بن گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کسی افسر کو، کسی ایس ایچ او کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جی کامل عارف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر ساتھ رہے گا۔ کامل، یہ کراچی ساؤتھ میں ہو کیا رہا ہے؟ شہر کا پوش علاقہ ہے یہ، اور سندھ کا سب سے بڑا اسمگلنگ کا نیٹ ورک کراچی ساؤتھ زون میں چلایا جاتا تھا۔ ہاں جی، دیکھیے بالکل ساؤتھ زون کے اندر جو یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، بالکل آرگنائز کرائم کی شکایتیں موصول ہو رہی ہیں۔ خاص طور کے اوپر ہم یہاں بات کریں گے ڈی ایس پی اقبال احمد کی، جو پہلے ضلع ایسٹ میں تعینات تھے، اور ضلع ایسٹ میں کرائم ریشو بھی کافی زیادہ تھا، اور جب ان کو یہ حالیہ دنوں میں ڈائریکٹ ڈی ایس پی بھرتی ہونے والے افسر ہیں، اور جب یہ ڈی ایس پی ڈائریکٹ بھرتی ہوئے تھے اس کے بعد ان کو یہاں پہ تعینات کیا گیا، لیکن وہاں پہ ضلع ایسٹ میں ان کو ایس پی کا چارج دے دیا گیا، لیکن کرائم ان سے کنٹرول نہیں کیا جا سکا، اور اس کے بعد جب ان کو دوبارہ سے ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ان کو ڈی ایس پی کے عہدے پہ کہا گیا کہ جن کا ڈی ایس پی رینک ہے ان کو ڈی ایس پی کے عہدے پہ ہی تعینات رکھا جا سکے، لیکن طاقتور ترین ڈی ایس پی ہیں اس ٹائم کے اوپر، کیونکہ آئی جی سندھ کے داماد ہیں، اور آئی جی سندھ کے داماد ہونے کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکال کے ایک اچھی پوسٹنگ دی گئی درخشن کے علاقے میں، کیونکہ یہ ایکول ٹو ایس پی سمجھی جاتی ہے۔ یہاں پہ ان کو تعینات کیا گیا، اور یہاں پہ ان کی تعیناتی کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ جو سینئر افسران ہیں وہ بے بس ہو جاتے ہیں ان کی کمانڈ کے آگے، ان سے کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ طاقتور ترین اور جونیئر ہونے کے ناطے لیکن طاقتور ترین ڈی ایس پی تصور کیے جاتے ہیں، اور ان کی کمانڈ کے اندر کوئی بھی مداخلت، یعنی کہ ان کا سینئر افسر بھی مداخلت نہیں کر پاتا، اور ایسی ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ ان سے کسی قسم کی پوچھ گچھ کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ کافی زیادہ طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ آئی جی سندھ کے رشتہ دار ہونے کے ناطے جو ہے ان کو تمام پریویلیجز حاصل ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ علاقے میں جو بھی کرائم کے حوالے سے افسران ان سے اس لیے نہیں پوچھ سکتے کہ کرائم کنٹرول ہوا، آرگنائز کرائم چل رہا ہے نہیں چل رہا، جو بھی ہے سب کے ثوابدید ان کے پاس ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں شکایتیں موصول ہو رہی ہیں کہ یہ مختلف جگہوں کے اوپر کھڑے ہو کے جو ہے وہ لوگوں کو کئی گھنٹے تک اسنیپ چیکنگ کے دوران بھی ہراساں کرتے رہے ہیں، اور مختلف آرگنائز کرائم کے اوپر جب ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے تو اس کے بعد ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، اور سینئر افسران ان کے آگے بے بس نظر آتے ہیں۔ لیکن نذیر، اب سندھ بھر میں یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، مگر ساؤتھ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ ڈی ایس پی درخشاں آئی جی سندھ کے داماد ہیں، اس لیے کوئی ان کو نہیں روک پا رہا۔ جی نذیر، دیکھیں کہیں پر تو رشتہ داری کام آ رہی ہے، اور کہیں پر پیسہ کام آ رہا ہے۔ جہاں پر رشتہ داری ہے وہاں پر کوئی افسر پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک اعلیٰ سندھ پولیس کے جو اعلیٰ سربراہ ہے، اگر ان کا رشتہ دار ایک جگہ پر موجود ہے تو یقینی طور پر کوئی افسر اس سے اس طرح استفسار نہیں کر سکتا جیسے وہ کسی عام ماتحت افسر کے ساتھ کرے گا۔ اسی طرح جو ساؤتھ میں زیادہ تر جو پولیس اہلکار افسران ہیں وہ لاکھوں روپے ہفتہ اوپر تک پہنچاتے ہیں۔ اس سسٹم کا اس کو نام دیا جاتا ہے، جو حساس اداروں کی جانب سے جو گزشتہ جو حالیہ دنوں کے اندر بھرپور کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، اس میں بڑے پیمانے پر یہاں سے لے کر سندھ تک کئی پولیس کے افسران ہیں جن کو حراست میں بھی لیا گیا، ان کے بیانات بھی لیے گئے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے جو پورے سندھ میں جو منشیات کا غیر قانونی ڈیزل اسمگلنگ کے دھندے کا، جو ایران سے آنے والی چیزیں، افغانستان سے آنے والی چیزیں، ان تمام کی روک تھام کے لیے، کیونکہ اس سے ملک کو اربوں روپے کا جو ہے نقصان پہنچ رہا تھا۔ تو اگر اربوں روپے کا ملک کو نقصان پہنچا تو یقینی طور پر جو اس منشیات اور اسمگلنگ میں ملوث ہیں تو وہ تمام بھی ان لوگوں کے ساتھ ملوث ہیں، ان کو بھی اسی کٹہرے میں کھڑے ہونے چاہیے جو ملک کو نقصان پہنچانے والوں میں شامل ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ان کا احتساب کیا جائے، ان سے لاکھوں روپے جو یومیہ یا ہفتہ وار وصول کر کے ان کو کھلی چھوٹ دی جاتی ہے، اور پولیس کا کام ہے لوگوں کی حفاظت۔ ٹھیک ہے نذیر شاہ، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک 3 میں شیشہ کیفے کے باہر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج
ARY न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस हुकाम ने बताया शीशा कैफे में 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ। सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 22 साल का नजीब अली जामबक हुआ। सिक्योरिटी गार्ड और कैफे मैनेजर समेत 3 अफराद झगड़े के बाद पथराव भी हुआ। पुलिस ने मुश्तल अफराद को मुंतशिर किया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। वजारत इत्तलात व नशरियात और कौमी विरसा सकाफत के ज़ेर एहतमाम तकरीब की गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान दहशत गर्दी का मुकाबला करने वाले और भारत दहशत गर्दी को फैलाने वाले ममालिक में शामिल है। दिफा करते हुए पाकिस्तान ने भारत के 8 जहाज गिराए। पाकिस्तान ने चंद घंटों में बुज़दिल दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान को सिफारती और जंगी महाज पर शानदार कामयाबी मिली जो ता क़यामत याद रखी जाएगी। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर नौजवान कश्मीरी शायर ने LOC से अफवाज पाकिस्तान और कौम के नाम पैगाम में कहा, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने को है, लेकिन कौमी इत्तेहाद और लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान आज भी अवाम के दिलों में जिंदा है। लश्कर हैदर है, ये बुनियानुम मरसूस है। दुनिया में इसकी धूम मची, हर दुश्मन दी मायूस है। ये हक व सदाकत वाले हैं, ये धरती के रखवाले हैं। ये रात में रोशन मिसाल हैं, ये सुबह सवेर उजाले हैं। ये कौम की इज्जत गैरत है, ये हर दुश्मन पे हैरत है। ये धड़कन माओ बहनों की, ये सबका आज़्म अकीदत है। इनको वो रुतबा हासिल है जो खासों में मखसूस है। ये सच का आलम उठाते हैं, ये हक के गीत सुनाते हैं। ये आब हवा में खुशकी में दुश्मन को मार गिराते हैं। ये मर जाएं तो जिंदा हैं, कुरान में ये मंसूस है। ये लश्कर हैदर है, ये बुनियानुम मरसूस है। शाह ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं रहा था। वो हीरो ऑफ द डे हैं। साबिक स्टार क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश। PSL स्पेशल में तज्जिया। बासित अली ने कहा, इस्लामाबाद ने बहुत सारी गलतियां की। कप्तान शादाब ने स्पिनर से पूरे ओवर्स नहीं करवाए। कि हमारे हाथ के मेहमान बने। यासिर भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। आप हैदराबाद की जीत से बहुत ज्यादा खुश नजर। ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई पैसे वैसे लगाए हुए थे। अगर नहीं लगाए थे तो गलती की थी। कौन सी टीम ट्रॉफी उठाई? इसी टीम को जीतना चाहिए। हुनैन शाह ने वो कर दिखाया जो कोई सोच नहीं रहा। गलतियां बहुत सारी हैं। कप्तान शादाब खान की, स्पिनर से प्रॉपर ओवर नहीं कराए, खुद आज दोबारा बैटिंग करने आ गए। हुनैन शाह हीरो ऑफ द डे। वही मशरफ का आउट होना टर्निंग पॉइंट था। हुनैन शाह ने थ्रू आउट PSL में बहुत जबरदस्त बॉलिंग करा पेस के साथ। हमारे प्लेयर्स कह रहे थे ये डिजर्व नहीं करती टीम, वो अब संडे को फाइनल खेलेगी। हीरो हुनैन शाह जरूर है, हीरो 2 भी कहना उस्मान खान को गलत नहीं होगा। जो आज हुनैन ने किया एक्सेप्शनल। ऐसा कहाँ होता है कि 6 रन हो आखिरी ओवर में आप उसको ऐसे डिफेंड ऐसा तो आई विल गो विद बासित भाई। अच्छा ठीक है, अभी मैंने पूछा ही नहीं आपसे, लेकिन जी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वक्त गुजरने के साथ साथ डैश होता जा रहा हूँ, सीरियस होता जा रहा हूँ। मैं 17-18 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ। वाह, अभी तक हुई नहीं है। पाकिस्तानी और भारतीय फिल्मों में एक बड़ा फर्क डैश का है, तो आप क्या कहेंगे? आई थिंक बजट्स का। मेरी मोहब्बत अपने दिल में यूं बिठा लो। ठीक है भाईजान, स्टैंड उठा लो। वाह वाह। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को जवाद कर लिया और मलाल भी नहीं। दिल के पैर में आई मोहब्बत की मोच है। जी जी। नजीब मुझसे अच्छा है, तुम्हारी सोच है। तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।